اگر سردی زیادہ لگتی ہو تو مچھلی کا سالن بنا کر کھایا کریں، اس سے سردی لگنا کم ہو جائے گی۔ حیض کے دوران جو عورتیں کپڑے استری کرتی ہیں ان میں حیض کے درد کا مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کافی عورتیں پاؤں کے بل بیٹھ کر کپڑے استری کرتی ہیں جو ایسی حالت میں مناسب نہیں ہوتا۔ جو عورتیں یا لڑکیاں نہار منہ ٹھنڈا دودھ پیتی ہیں ان کی چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہیں، کیونکہ ٹھنڈے دودھ میں ایسے طاقتور جراثیم ہوتے ہیں جو کہ جلد کے نرم حصول کو خوبصورت بناتے ہیں۔ جو عورتیں پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں ان کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں اور وہ جلدی بوڑھا بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا بنانے سے سیدھا دماغ پر اثر ہوتا ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ صبح اور شام کے وقت کوئی بھی چیز خریدو تو اس کے پیسے نقد ادا کرو، کیونکہ اس ٹائم ادھار کرنے سے آپ کے گھر میں رزق کی تنگی رہتی ہے۔ جو لوگ رات کو منہ ڈھک کر سکتے ہیں انہیں کبھی بھی زکام یا کھانسی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جس گھر میں عورتیں سبز رنگ کے کپڑے پہنتی ہیں اس گھر میں کبھی دکھ نہیں آتا، کیونکہ سبز رنگ ہمیشہ اچھائی کی علامت ہوتی ہے۔ بد ہضمی سے ہونے والی گیس اور سر درد کے لیے نہار منہ ایک سبز الائچی چبا کر کھائیں۔ الائچی معدے میں موجود اعلی جلی کو مضبوط بناتی ہے۔ اگر آنکھ یا کان میں درد ہو تو خشخاش کو پانی میں پکا کر اس پانی سے آنکھ یا کان دھونے سے درد فوری دور ہو جاتا ہے۔ جمعے والے دن ناخن کاٹنے سے کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آتی۔ اگر آپ وزن کو کم رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ مکئی کے بھنے ہوئے دانے کچھ مقدار میں کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ کبھی دانے نہ ہو تو آنکھوں بینائی تیز کرنے کے لیے سفید مرچ کا پاؤڈر، بادام پاؤڈر، سونف پاؤڈر اور چینی کا مکسچر بنا کر روزانہ کھانے سے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر چہرے کے بلیک ہیڈز کو ختم کرنا چاہتے ہیں روزانہ دن میں 4 مرتبہ اچھی طرح صابن سے منہ دھو لیا کریں۔ آپ کو ایک بھی آہستہ آہستہ بلیک ہیڈز کو ختم ہو جائیں گے۔ اگر سامنے سے بال غائب ہو رہے ہیں تو بالوں کو اگانے کے لیے 2 پیاز کا رس نکالیں اور چھان کر وٹامن ای کی کیپسول شامل کریں، اور اگر پانی نہ ملے تو وٹامن ای کا استعمال چند قطرے ملا لیں اور اس مکسچر کو اپنی اچھی طرح استعمال سر پر لگائیں۔ یہ طریقہ کو مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کے بال سر کے بیچ میں سے غائب ہو رہے ہیں۔ اگر ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو تو لال مرچوں کو جلا کر ان کی دھونی لینے سے خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ بھرنے کے 3 گھنٹے بعد تک انسان کی ناک والا حصہ گرم رہتا ہے۔ آنکھوں کا سوکھ جانا، صحیح نظر نہیں آنا اور بالوں کے لیے روز رات کو سونے سے 3 قطرے خالص دیسی گھی کے یا ناریل کے تیل کے ناف کے سوراخ میں ٹمکائیوں اور تقریباً 1.5 سوراخ کے ارد گرد لگائیں۔ گھٹنوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے 3 قطرے ارنڈی کے تیل کے 3 قطرے سوراخ میں ٹپکائیں اور ارد گرد لگائیں۔ جیسے اوپر بتایا گیا ہے، کپکپی اور سستی دور کرنے کے لیے اور جوڑوں کے درد میں افاقے کے لیے سکن کے سوکھ جانے کو دور کرنے کے لیے سرسوں کے تیل کی 3 قطرے اوپر بتائے گئے طریقے کے مطابق استعمال کریں۔ کانوں میں سائیں کی آواز آتی ہو تو سرسوں کے تیل 50 گرام تھوم ماربل 2 عدد پیس کا ناف میں 15 دن لگانے سے سائیں کی آواز آنا ختم ہو جاتی ہے۔ پیٹ کا پھولنا 50 گرام سرسوں کے تیل میں 20 گرام کلونجی کا تیل ملا کر ہلکا گرم کر کے ٹھنڈا کر کے لگانے سے 2 ماہ میں پیٹ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اگر نہانے کے بعد روغن زیتون ناف میں لگا دیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ الرجی اور زکام نہیں ہوتا۔ اگر بریسٹ کینسر کا مسئلہ ہو تو نہار منہ بالٹے کھایا کریں، اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ ماہواری کے دوران عورتوں کو ٹھنڈا پانی بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے ماہواری کے درد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بچے رات کو بستر پر پیشاب کر لیتے ہیں، جب بھی آٹا گوندیں جس پانی سے آٹا گوندا جائے یہ پانی تھوڑا تھوڑا بچے کو پلاتے رہیں، رات کو بستر پر پیشاب نہیں کرے گا۔ اگر آپ کے ساتھ ہر وقت ٹھنڈے رہتے ہیں جو لوگ 24 گھنٹوں میں صرف 6 گھنٹے سوتے ہیں انہیں کبھی دل کی بیماری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کا دماغ
تیز ہوتا ہے۔ خوشبو سونگھنے سے 8 گھنٹے سے زیادہ سونے سے مرض میں دماغ آرام آتا ہے۔ کمزور ہوتا ہے۔ بلب کے قریب مور کا پنکھ لڑکا دیا جائے تو خسخاس کو پیس کر دہی ملا کر اسکلیپ سر پر لگانے سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ اگر دواؤں سے بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا تو نہار منہ سفید مرچ کو پیس کر ایک چٹکی کھا لیا کریں، بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا۔ خشکی اور سکری سے جان چھڑائیں۔ 1 پیالی دہی، 1 لیموں کا رس اور آدھی پیالی ناریل کا تیل ملا کر بالوں کی جڑیں سے سر تک اچھی طرح لگائیں، آدھا گھنٹہ لگا رہنے دیں، پھر بال دھو لیں۔ بہترین نتائج کے لیے یہ تمام ٹوٹکے ہفتے میں 3 بار استعمال کریں۔ چاندی کے زیورات اگرچہ سونے کے مقابلے میں سستے لیکن اتنی قیمت بھی نہیں۔ چاندی خریدتے ہوئے اس پر استعمال کرنا بھول جائیں گے کی مہر ضرور دیکھیں، اگر یہ نہ ہو تو سمجھ لیں چاندی باہر کا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چاندی کے زیور یا برتن 3 سون کر بھی دیکھیں، اصلی چاندی کسی ناگوار بو سے پاک ہوتی ہے۔ ہیرا اصلی ہے یا نکلی، اس کا مطلب پتہ لگانا کافی آسان ہے۔ ہیرے کو صرف 30 سیکنڈ کے لیے لائٹر سے جلائیں، اگر ہیرے پر جلنے کا کالا نشان آ جائے تو ہیرا جیلی ہے۔ سونا اصلی ہے یا نکلی، اس کی پہچان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سنار کے پاس جانے سے پہلے اپنے جیب میں طاقتور مقناطیس کا ٹکڑا رکھیں۔ جب سونا آپ کو دکھایا جائے تو مقناطیس اس کے آگے لگا کر دیکھیں، سونا مقناطیس سے ہلنے لگے، سمجھ جائیں کہ زیور میں لوہے کی ملاوٹ ہے۔ یرقان سے نجات کے لیے چند گھریلو ٹوٹکے، اگر آپ یرقان میں مبتلا ہو جائیں تو چند گھریلو ٹوٹکوں کے ذریعے اس بیماری سے بآسانی نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ چند گھریلو ٹوٹکے کے ذریعے یرقان کی شدت میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ یرقان کو انسانی دماغ 3 چیزوں پیلا جوائنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ انسانی جگر جسم میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے، جو کھانا ہضم کرنے کے ساتھ ساتھ تمام ضروری غذائیت بھی جسم کو فراہم کرتا ہے، جبکہ جگر ہی خون میں پروٹین، چربی اور چینی کی سطح کو منظم کرتا ہے، جسم میں جمع ہونے والے زہر کے خاتمے کے لیے مسلسل کام کرتا رہتا ہے۔ لیکن جگر کی بہت سی بیماریاں بھی ہیں جن میں ہیپاٹائٹس اے، بی، سی، ڈی اور یرقان وغیرہ شامل ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے ان تمام بیماریوں سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ ڈاکٹرز بھی جگر کو نقصان نہ پہنچانے کے لیے ایسی غذاؤں سے دور رہنے کا مشورہ دیتے ہیں جو جگر کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر آپ جوائنٹس یعنی یرقان میں مبتلا ہو جائیں تو چند گھریلو ٹوٹکوں کے ذریعے اس بیماری سے بآسانی حاصل کی جا سکتی ہے۔ گنا، ناظرین، گنا ہاضمے کے لیے اچھا ہوتا ہے اور یہ جگر کے کام کو مزید بہتر بناتا ہے۔ جگر کے روزانہ گنے کا 1 گلاس دودھ پینے سے یرقان کا مریض تیزی سے اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ ٹماٹر کا جوس، ٹماٹر بھی انسان کے اندر خون بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے اور اس کے اندر لیوپین موجود ہوتا ہے جو جگر کی بیماریوں کا خطرہ کم کرتا ہے۔ صبح کے وقت ٹماٹر کا جوس 1 گلاس نمک اور مرچ ملا کر پیا جائے تو یرقان کا علاج جلد کیا جا سکتا ہے۔ مولی کے پتے، جوائنٹ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مولی کے پتوں کا استعمال بھی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ان پتوں میں ایسے مرکبات ہوتے ہیں جو آنتوں کی نقل و حرکت کو بہتر کرتے ہیں۔ روزانہ مولی کے پتوں کا رس نکال کر 1 گلاس پیا جائے تو یرقان کا علاج جلد ممکن ہے۔ لیموں، لیموں میں سوزش کی املاک موجود ہوتی ہے جو جوائنٹ سے نجات حاصل کرنے کے لیے سود مند ہوتی ہے اور یہ جگر کے خلیات کو کسی بھی نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے لیموں کا استعمال پیلیا سے چھٹکارا حاصل کرنے کا سب سے آسان گھریلو ٹوٹکا ہے۔ پپیتے کے پتے، پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 2 ہفتوں تک مسلسل استعمال کرنے سے یرقان جیسی بیماری سے آسانی سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ پالک، پالک میں لوہے کی مقدار کثرت سے موجود ہوتی ہے، لہذا پالک کا جوس بھی جوائنٹس کے مریضوں کے لیے ایک مؤثر گھریلو علاج ہو سکتا ہے، جبکہ پالک کے پتوں کے ساتھ گاجر کا استعمال بھی نہایت مفید ثابت ہوگا۔ چھاچھ، چھاچھ جسم میں کسی بھی قسم کی چربی نہیں بناتا، اس لیے یہ بھی ہاضمے کے لیے ایک بہترین مشروب ہے، جس پر نمک اور کالی مرچ اور زیرے کی 1 چٹکی ڈال کر روزانہ پینے سے یرقان کے مریض کو اس بیماری سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔